تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا صاحب العصر ومنجي البشر وبقية الله في الأرض الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه ومتقن خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال مولانا الإمام الباقر عليه السلام: بني الإسلام على 5: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس ب4 وتركوا هذه يعني الولاية. صلوات پڑھ دیجئے. دعا ہے کہ خالق کائنات رب ذوالجلال بحق محمد و آل محمد بانیان عزا کا یہ صف عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بحق محمد و آل محمد خداوند متعال ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے. ہم سب کو عزاداری مظلوم کربلا کی پاسداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. عزاداران مظلوم کربلا جہاں جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائے. ملت مسلمہ کو کفر و شرک و ظلم پر کامیابی عنایت فرمائے. ظالمین کو اپنے ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے. حاضرین کی تمام حوائج شریعہ کو پورا فرمائے. مرحومین کی مغفرت فرمائے. اہل خانہ کے مال و رزق میں برکت عنایت فرمائے. ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہمارے والی سرپرست ولی اللہ الاعظم امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص نیت سے اور بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. بعد میں لوگ آ جاتے ہیں زیادہ، پھر مشکل ہوتی ہے. ایک ہی دفعہ اگر زحمت کریں تھوڑے تھوڑے نزدیک آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے پھر پریشانی نہیں ہو. بار دیگر صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی تقرب، قرب، نزدیک ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ہونا، یہ معنی تھا ولایت کا. در حقیقت ولایت کا اصلی معنی جو قرآن میں اور احادیث میں موجود ہے وہ یہی ہے کہ ایک بندے کا اپنے خالق سے قرب، تقرب، نزدیک ہونا. جب وہ بندہ خدا کے نزدیک ہوتا ہے تو اس نزدیکی کی وجہ سے خداوند متعال کی طرف سے اسے کچھ نہ کچھ ملتا ہے. عام عادی انسان سے لے کر نبی تک جو جتنا خدا کے نزدیک ہے اتنا ہی اسے خدا کی طرف سے عنایت ہوتی ہے. بعین ہی جیسے ہم ہیں
جب ہم ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوں تو ہماری دست رسی اور ہے، اور جب دور ہوں تو ہماری پہنچ اور ہوتی ہے۔ دو قسمیں ہوتی ہیں قرب کی۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی فلاں عہدیدار کا بہت قریبی ہے، ایک دفعہ کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص میرے بہت قریب بیٹھا ہے۔ یہ دو مطلب ہیں۔ ہم عادی زندگی میں بھی انہیں بولتے رہتے ہیں ہر روز کہ یہ آدمی میرے پاس بیٹھا ہے، وہ آدمی فلاں وزیر کے بہت قریب ہے، ممکن ہے یہاں بیٹھا ہو، علاقے میں بیٹھا ہو، کہتے ہیں آپ جا کر بات تو کریں، یہ ان کے بہت قریب ہے۔ ان کے بہت قریب ہے یعنی کیا؟ یعنی اب آپ کا وہ کام ان سے کروا دے گا جو آپ خود نہیں کر سکتے۔ یہ دوسرا قرب کا جو معنی ہے اسے کہتے ہیں قرب معنوی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قرب معنوی، یعنی ان کی تعلق وہ جسمانی تعلق نہیں ہے بلکہ روحانی تعلق ہے۔ خدا تو جسم نہیں ہے، خدا کے ساتھ کسی کا جسمانی تعلق نہیں ہے۔ جسمانی نزدیکی معنی نہیں رکھتا کہ خدا کے نزدیک ہو، یہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ خدا کے ساتھ جو نزدیک ہے ان کی معنوی نزدیکی ہے۔ معنوی نزدیکی بھی خدا کی اطاعت کی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ خدا کے قریب ہونے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جو جتنا خدا کا زیادہ مطیع ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ خدا کے قریب ہے۔ یہ جو قرب ہے، یہ جو نزدیکی ہے، یہ جو ساتھ ہونا ہے، اس ساتھ ہونے کی وجہ سے خداوند متعال کی طرف سے اختیارات نصیب ہوتے ہیں انسان کو۔ ان اختیارات کی وجہ سے کبھی نبی بن جاتا ہے، کبھی امام بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہے، خود ہم بھی، ایک آدمی ہے سالم ہے، ایک آدمی ہے جس کو فالج ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے ان دو میں؟ ہاتھ سالم آدمی کا بھی ہے، فالج والے آدمی کا بھی وہی ہاتھ ہے۔ اٹھانی ہے کوئی چیز، سالم آدمی اٹھا لے گا، جس کے ہاتھ کو فالج ہے وہ کیسے؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس شخص کا ذہن سالم ہے، ذہن نے حکم دیا ہاتھ کو کہ اٹھاؤ، ہاتھ نے اطاعت کی، مان لیا۔ یہ سالم ہونے کی دلیل ہے کہ ہاتھ سالم ہے۔ کیوں سالم ہے؟ کیونکہ اپنے حکمران کی بات مان رہا ہے۔ ہمارے جسم میں بھی خداوند متعال نے ایک حکمران رکھا ہے اور باقی سارے اس کے تابع ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک شعر ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اتزعم انک جرم صغیر، اے انسان کیا تو گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، 5 فٹ کا 6 فٹ کا، تو ایک جسم ہے۔ وفیک انت والعالم الاکبر، آپ کے جسم کے اندر ایک پوری کائنات پوشیدہ ہے۔ آپ کے جسم کے اندر پوری کائنات پوشیدہ ہے۔ قرآن نے بھی بیان کیا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم نے بہت سارے دین کے حقائق خود آپ کے جسم میں رکھ دیے ہیں۔ افلا تبصرون، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ کیا غور نہیں کرتے ہو؟ ہم نے خود آپ کے وجود میں یہ چیزیں رکھ دی ہیں۔ یہ آگ اپنے وجود میں دیکھیں، خدا نے جو چیزیں اپنے وجود میں رکھی ہیں، آپ کے وجود میں رکھی ہیں، وہی چیزیں کائنات میں بھی رکھی ہیں۔ لیکن آپ کے وجود میں آپ کی سطح تک اور کائنات کے وجود میں کائنات کی سطح تک۔ میرے جسم میں بھی خون ہے، ہاتھی کے جسم میں بھی خون ہے، برابر ہے؟ نہیں۔ جو میرا دماغ کام کرتا ہے میرے اعضاء پر، ہاتھی کا دماغ بھی وہی کام کرتا ہے اس کے اعضاء پر، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ بہت بڑا جسم ہے، میں اس کی نسبت کیا ہے؟
چھوٹا جسم ہوں، چونٹی پہ لے آئیں، وہ ذرا چھوٹا جسم ہے، اور پوری کائنات، کہا کہ یہ پوری کائنات ایک جسم کی مانند ہے، ایک پوری کائنات جسم کی مانند ہے۔ آپ کا جسم چھوٹی کائنات ہے اور وہ پوری کائنات ایک بڑا جسم ہے۔ جیسے آپ کے جسم پر ہم نے حکمران رکھا، ایسے کائنات پر ہم نے حکمران رکھا۔ جیسے اختیارات آپ کے جسم پر اس حکمران کو دیے، کائنات پر اختیارات اس حکمران کے پاس ہے۔ آپ کا جسم اختیار میں ہے، ارد گرد کی چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ کو جہاں لا کر کھڑا چاہیں کھڑا کر سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے، اور یہ دلیل ہے کہ آپ کا ذہن بھی سالم ہے اور آپ کا ہاتھ بھی سالم ہے۔ اگر ہاتھ ہلانا چاہیں اور ہلے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ذہن سالم ہے لیکن ہاتھ سالم نہیں ہے۔ امام حکم دے، خدا حکم دے، مخلوق مانے نہیں، اس کا مطلب ہے خدا کا تو حکم آ رہا ہے، مخلوق کا رابطہ نہیں ہے۔ فالج یہی تو ہے نا، فالج اور کیا ہے کہ کسی عضو کا رابطہ اس کے حکمران سے کٹ جائے۔ جب حکمران سے رابطہ کٹ جائے گا وہ اطاعت نہیں کرے گا۔ انسان جب خدا کی اطاعت نہیں کرتا، ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ کو فالج ہو گیا ہو، یعنی یہ عضو، کائنات کا یہ عضو اپنے حکمران سے کٹ آف ہو چکا ہے، کٹ گیا، اس کی بات کو نہیں مان رہا۔ اور اگر بات کو مانے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود سالم ہے۔ لہذا دین پر عمل کرنا انسان کے اپنے سالم ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جو میں جہاں جی چاہے، جب چلنا چاہوں چل سکتا ہوں، جب رکنا چاہوں رک سکتا ہوں، جب کسی چیز کو اٹھانا چاہوں اٹھا سکتا ہوں، ہاتھ دینا چاہوں دے سکتا ہوں، اپنی ایک انگلی پر بھی اختیار رکھتا ہوں، ہاتھ پر بھی اختیار رکھتا ہوں۔ یہ تمام کی تمام میری ولایت ہے میرے اعضاء پر، میرا اختیار ہے میرے اعضاء پر۔ خدا نے یہ اختیار دیا ہے مجھے۔ اگر خدا مجھے اختیار نہ دیتا، میں کائنات کی کسی چیز کو ہلا بھی نہ سکتا، کیونکہ خدا نے مجھے اختیار نہیں دیا۔ اچھا، آپ سورج کو روک سکتے ہیں؟ چاند کو روک سکتے ہیں؟ سمندر کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اختیار نہیں ہے، وہاں پر خدا نے اختیار نہیں دیا۔ لیکن لہروں پر خدا نے اختیار دیا، انسان کو کنٹرول کر لیا انسان نے۔ کیسے؟ یہ جو موبائل بنایا ہے، لہروں پر کیا کیا ہے؟ کنٹرول کر لیا ہے۔ درختوں پر کنٹرول ہے، اور بہت ساری چیزوں پر، ہوا پر انسان کو کنٹرول ہے، اسی وجہ سے تو اڑتا ہے، جہاز بنا لی، اڑا لی۔ ایک حد تک انسان کو یہ سب کے سب انسان کی ولایت ہے۔ معصومین علیہ السلام کے پاس تو ولایت ہے ہی ہے۔ ایک عادی انسان کے پاس بھی ولایت ہے۔ جب تک ولایت نہ ہو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ہم اپنے سے شروع کریں، خود اپنے سے۔ جب تک انسان کے پاس ولایت نہ ہو، ولایت یعنی اختیار، میں اس کائنات میں موجود ہوں، آیا ہوں، میرے پاس کائنات کی بہت ساری چیزوں کا اختیار ہے۔ تھوڑا سا مہربانی کریں، آگے آ جائیں، صلوات پڑھ دیں اور آگے آ جائیں۔ جوان بھائیوں سے گزارش ہے، ادھر جگہ پڑی ہے، دوستو ادھر آ جائیں، بزرگ پیچھے سے آ رہے ہیں اور پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ بزرگ تو اس بیٹھے اللہم صلی علی میرے جتنے اختیارات ہیں، جتنے بھی اختیارات ہیں، جو میں کام کرتا ہوں، میں لوہے کو نرم کر سکتا ہوں، میں مٹی کو جس طرح چاہے بنا سکتا ہوں، دھاتیں جتنی ہیں میرا ان پر کنٹرول ہے،
انسان کا، جہاں جہاں پر جس چیز پر میرا کنٹرول ہے وہ میرے اختیار میں ہے، بلکہ قرآن نے تو کہا کہ ہم نے سب چیز انسان کے اختیار میں دے دی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ہم نے انسان کے لیے تسلیم اسے کر دی ہے، کہ جب بھی انسان کہے انسان کی بات کو مانو۔ زبان مختلف ہے، کہنا یہ زبان کا نہیں ہے، یہ عمل کا کہنا ہے۔ میں جب سونے کو حکم دیتا ہوں ٹوٹ جا یا جڑ جا، وہ جڑ جاتا ہے، لیکن یہ زبان نہیں ہے، اسے مجھے ہاتھ کے ساتھ ایسا کرنا ہوتا ہے۔ میں جب کسی دھات کو حکم دیتا ہوں کہ فلاں مثلا سپیکر میں تبدیل ہو جا، پلاسٹک ہے یا لوہا ہے، اس کو ہم نے اس آلے میں تبدیل کیا، اس نے ہماری بات مانی تو یہ بنا، اگر نہ مانتا تو کبھی بھی نہ بنتا۔ اس کا مطلب ہے خداوند متعال نے اس میں یہ ظرفیت، یہ ایفرٹ، یہ ایبیلٹی، آپ جو کچھ بھی کہیں آپ بہتر جانتے ہیں، وہ رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے میں اسے جس رنگ میں ڈھالنا چاہوں ڈھال سکتا ہوں۔ کچھ میرے ذہن میں تخلیقی صلاحیتیں رکھی ہیں جس کی وجہ سے میں تخلیق کرتا ہوں، میں انہیں بناتا ہوں وہ بن جاتے ہیں، میں کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب کا سب دلیل ہے کہ میں اس چیز پر اختیار رکھتا ہوں۔ اسی اختیار کو ولایت کہتے ہیں۔ اسی اختیار کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں۔ بیٹا ہے، شادی کرنی ہے، رشتہ مانگنے گیا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا نہیں کرو، یہ رشتہ مناسب نہیں ہے، بیٹا بضد ہے کہ نہیں مجھے یہی کرنا ہے، خدا کہتا ہے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ آپ پر ولایت رکھتا ہے۔ کیونکہ باپ کیا ہے؟ ولایت رکھتا ہے۔ باپ چاہتا ہے یہ رشتہ ہو، لڑکا اور لڑکی راضی نہیں ہے، رشتہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے، آپ تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ مجھے اپنی زندگی کا اختیار ہے۔ جو میرا باپ ہے اسے میری زندگی پر بھی ایک حد تک اختیار ہے۔ اس کو بھی ولایت کہتے ہیں۔ اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں۔ اسلام میں باپ اور بیٹے دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے، کہ دونوں راضی ہوں، لہذا لڑائی نہ کریں ان مسائل میں۔ ان مسائل میں عقل و شعور کے ذریعے سے کبھی باپ مان لیں اور کبھی اولاد مان لیں، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ والدین کا تجربہ ان مسائل میں انسانوں کے کام آتا ہے۔ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ والد غلطی کرے۔ یہ بھی خدا نے والد کو اختیار دیا، یہ بھی باپ کی کیا ہے؟ ولایت ہے۔ یہ باپ کی ولایت ہے، وہ میری ولایت ہے، میرا اختیار چیزوں پر، باپ کا اختیار مجھ پر۔ جو شخصیت عہدے کے اعتبار سے جتنی بڑی ہوگی اس کے پاس اتنا زیادہ اختیار ہوگا۔ میرا اختیار میرے گھر تک، میرے بچوں تک۔ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس کا اختیار کتنا؟ بہت زیادہ، پورے صوبے تک اس کو مجھ سے بڑی ولایت حاصل ہے۔ جو پورے ملک کا سربراہ ہے اس کو اس سے، یہ تمام کی تمام عرض کیا آپ کو کہ پوری کائنات ولایت کی برکت سے چل رہی ہے۔ اگر ولایت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو، یہ سب کی سب ولایت ہے، یہ سب ولایت ہے۔ ایک میرے اپنے ذاتی عمل سے لے کر میں گلاس پانی کا اٹھا کے نہیں پی سکتا اگر میرے پاس ولایت نہ ہو تو۔ کتنے ہی ایسے مریض ہیں ان کے جسم میں منہ میں پانی ڈالیں پھر بھی نہیں پی سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم پر دماغ کا کنٹرول
ختم ہو گیا ہے، یعنی یہ جسم دماغ کی ولایت سے خارج ہو گیا ہے، دماغ کے اختیار سے خارج ہو گیا ہے، ابھی اس جسم پر کوئی کنٹرول اس کا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی جسم مکمل طور پر دماغ کی ولایت سے اختیار سے خارج ہو جائے، کہتے ہیں اٹھاؤ اور اسے دفن کر دو، اسے اٹھاؤ اور دفن کر دو۔ اگر کوئی انسان مکمل طور پر نبی اور امام کی اطاعت سے خارج ہو جائے، خدا کہتے ہیں اسے جہنم میں پھینک دو۔ یہ دفن و جہنم ایک ہی چیز ہے، یعنی یہ یہاں پر معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہی جسم جو ابھی تک خوشبو پھیلاتا تھا، اس سے بدبو آ جائے گی، اسے اپنے پاس نہیں رکھ پاؤ گے، پھر کیا کرو؟ اپنی نظروں سے اوجھل کر دو کہ یہ انسان جو خدا اور رسول کی اطاعت میں نہیں ہے، اسے جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سالم افراد کو بھی خراب کر دے گا، یہ معاشرے کے پاکیزہ لوگوں کو بھی ناپاک کر دے گا، اسے اٹھاؤ جہنم میں ڈال دو۔ انسان کی درجہ بے درجہ تمام جگہ ولایت ہے، یہاں تک کہ وہ افراد جو خدا کے اتنے زیادہ قریب ہیں کہ ان جتنا قریب کوئی نہیں ہے، وہ ان کو خدا نے اتنی ولایت دی ہے جتنی کسی کو بھی نہیں دی۔ کتنی ولایت دی ہے؟ تمام کائنات پر۔ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، جس طریقے سے انسان کو ولایت ہے، ٹوٹی ہوئی شے ایک چیز کو توڑتا ہے، توڑ سکتا ہے یا نہیں؟ توڑ سکتا ہے، مثلا یہی توڑ سکتا ہے، میں توڑ سکتا ہوں اسے، جی ہاں توڑ سکتا ہوں۔ پھر انسان اسے جوڑ بھی سکتا ہے، جی ہاں جوڑ بھی سکتا ہے۔ موت نام ہے روح اور جسم کے تعلق کے کاٹنے کا۔ اگر کسی کو یہ صلاحیت ہے کہ وہ تعلق کاٹ دے، تو اس کے پاس یہ بھی صلاحیت ہے کہ اس تعلق کو جوڑ دے، تو اس کے پاس یہ بھی صلاحیت ہے کہ اس تعلق کو جوڑ دے۔ جس کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ ان دو رشتوں کو کاٹ دے جب چاہے اور جب چاہے جوڑ دے، اسے کہتے ہیں ولی اللہ۔ یعنی اس کا خدا کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ یہ بڑے رشتے جوڑ توڑ سکتا ہے، چھوٹے رشتوں کی یہاں بات نہیں ہے، نکاح اور طلاق کی بات نہیں ہے۔ نکاح اور طلاق بھی ولایت کا حصہ ہے، یہ خدا نے اختیار انسان کو دیا ہے، ہر انسان کو دیا ہے کہ دو نامحرم انسان ان کو محرم بنا دے۔ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، وہ روابط جو بعد میں ہے پہلے ان کے جائز نہیں تھے، اس کا تعلق ہو گیا، پھر طلاق ہو گئی۔ طلاق کے ذریعے سے وہ جو تعلق قائم ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اسی وجہ سے تو زید بن ارقم کی روایت ہے، کسی نے پوچھا کہ آیا ازواج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت میں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ جو ایک سیغے سے جڑ جائے اور ایک سیغے سے ٹوٹ جائے وہ اہل بیت نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا رسول اللہ سے تعلق نہ ٹوٹنے والا ہے۔ یہ جو ایک سیغے سے نکاح میں آ گئی اور ایک طلاق سے جدا ہو سکتی ہے، اس کا تعلق اتنا گہرا نہیں ہے کہ یہ مرد کے خون گوشت اور پوست کا حصہ بن سکے، لیکن اولاد کیوں نہیں؟ اولاد اس کی جان ہے، یہ ہو سکتی ہے۔ یہ تعلق تمام کا تمام تعلق کیا ہے؟ ولایت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے۔ ابھی دنیا میں اگر کوئی شخص آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کے قریب ہوں، میں خدا کا نبی ہوں، میں خدا کا ولی ہوں، خدا نے ہمیں آسان سا معیار دیا ہے
کہ آپ میرے قرب کو دیکھ سکتے ہو۔ نبی ہوں یعنی کیا؟ یعنی میں خدا کے بہت قریب ہوں۔ نبی امام ہوں یعنی کیا؟ یعنی میں خدا کے بہت قریب ہوں۔ کم معجزہ طلب کرو۔ کل جو مثال دی تھی، جو میرے نزدیک ہے، کیا دلیل ہے کہ نزدیک ہے؟ کہا میں ہاتھ ان کا پکڑ سکتا ہوں، میں ان کی جیب میں ہاتھ ڈال سکتا ہوں، لیکن جو دور کھڑا آدمی ہے وہ کہے کہ میں قریب ہوں، کہتے ہیں اگر قریب ہو تو یہ کر کے دکھاؤ، نہیں کر پائے گا۔ اگر نبی ہو، دعوے نبوت رکھتے ہو تو معجزہ دکھاؤ، نہیں دکھا پاؤ گے، اس کا مطلب ہے کہ ولایت نہیں ہے۔ میں آیا ہوں بنی اسرائیل کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورسولا الی بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اے انسانوں میں آپ کے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں، نشانی لے کر آیا ہوں۔ اے عیسیٰ علیہ السلام بتائیں وہ کون سی نشانی ہے؟ کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی جوڑتا ہوں، مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک ڈالتا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتا ہے، میں بے جان میں جان ڈال دیتا ہوں۔ یعنی میرے پاس اتنی ولایت ہے کہ دو چیزیں جن کا آپس میں ارتباط نہیں تھا، اگر میں عیسیٰ چاہوں تو اس ارتباط کو ایجاد کر سکتا ہوں۔ یہی کام نہیں کہ اور بھی کر سکتا ہوں، اور بھی خدا نے مجھے اختیار دیا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں بتا سکتا ہوں آپ نے گھروں پر کیا ذخیرہ رکھا ہے، کیا کہ کتنا سونا کس کے گھر میں ہے، کس صندوق میں رکھا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے، کیا کھایا ہے مجھے معلوم ہے۔ دو باتیں کی، کون کون سی؟ کہا میں زمین سے مٹی اٹھاؤں، مٹی اٹھا کر پتلا بناؤں، اس میں پھونک ڈالوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور کیا؟ یہ تو زمین ہے، خود آپ گھروں میں کیا رکھتے ہو مجھے معلوم ہے، پوچھنا چاہیں بتا سکتا ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی میرا اختیار، میرا اختیار، توجہ ہے، میرا اختیار زمین پر بھی ہے، آپ پر بھی ہے۔ جو کچھ آپ کرتے ہو وہ بھی میری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، جو کچھ زمین میں ہے میں جو چاہے کروں کر سکتا ہوں۔ یہی بات روز غدیر رسول اللہ نے کہی تھی، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں خود آپ پر آپ سے زیادہ ولایت نہیں رکھتا؟ کہا رکھتے ہو، کہا جب میں رکھتا ہوں تو جیسے میں تھا ایسے علی ہے۔ یہ جو مٹی کو توجہ کرنا، بنانا ہے پتلا، پھر اس سے پرندہ بنانا، یہ نبی کی ولایت تکوینی ہے، یہ نبی کی ولایت تکوینی ہے۔ اور چور کے ہاتھ کاٹ دینا یہ نبی کی ولایت تشریعی ہے، کیونکہ شریعت قانون کو کہتے ہیں۔ یعنی نبی کی ولایت جس طریقے سے کائنات پر ہے، جیسے اختیار نبی کا کائنات پر ہے، ایسے اختیار نبی کا شریعت پر بھی ہے، شریعت بھی ان کے اختیار میں ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، اگر میں اس طرف چلا گیا بہت زیادہ وقت چلا جائے گا۔ کل اشارہ کیا تھا آصف ابن برخیہ کا، کہ جن کو کہا کون ہے جو تخت لے کر آئے، جن نے کہا میں لے کر آتا ہوں، کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی ضرورت ہے۔ وہیں پر ایک شخص بیٹھا تھا جس کے پاس ولایت تھی، آصف ابن برخیہ، اس نے کہا پلک جھپکنے میں، یعنی فوراً لے آیا، پوچھا نہیں، فوراً لے آیا، جو ہی دیکھا تخت سامنے پڑا تھا، کہا ٹھیک ہے۔ کیا کیا؟ کوئی تعجب نہیں کیا، کہا خدا کی طرف سے ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کی عنایت ہے، یہ تو میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھ پر دیا ہے۔ یہ تمام کی تمام ولایت جو تھی، یہ حضرت عیسیٰ کا مردے زندہ کرنا، وہ آصف ابن برخیہ کا تخت لے کر آنا، یہ رسول اللہ کا چاند کو دو ٹکڑے کرنا،
اور جو سب بتایا، جس کا مطلب ہے کہ نبی وہ شخصیت ہیں کہ جن کا اختیار کائنات پر ہے۔ کوئی اس اختیار کو چھین سکتا ہے؟ نہیں، کسی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ دینے والا خدا ہے، کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں۔ نبی کسی کو دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ نہیں، اپنی مرضی سے نبی بھی کسی کو نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ چیز خدا کی ہے۔ یہ ساری کی ساری ولایت کس کی ہے؟ خدا کی۔ خدا نے ان کو دی ہے، یہ آگے کسی کو دے خدا ان سے بھی لے لے گا، کہ میری اجازت کے بغیر آپ نے کسی اور کو کیوں دی؟ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ وہ حصہ ہے ولایت کا جو معمولاً بیان ہوتا رہتا ہے، سب بیان کرتے ہیں، سب بیان سنتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی سے مربوط ہی نہیں ہے۔ ہم لاکھ کوششیں کریں حضرت عیسیٰ سے معجزہ چھن جائے، چھنے گا نہیں۔ ہم لاکھ کوششیں کریں امیر المومنین سے یہ طاقت چھن جائے، چھنے گی نہیں۔ آدمی آیا، کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے، امیر المومنین مجھ پر حد جاری کیجئے، مجھے سزا دیجئے۔ امیر المومنین نے منہ اس طرف پھیر دیا، اس طرح سے پلٹ کے آ گیا، کہا مجھے پاک کیجئے، مجھے سزا دیجئے، میں نے غلطی کی ہے۔ امیر المومنین نے منہ اس طرف کر لیا، دوبارہ آ گیا، بلکہ تیسری بار آ گیا۔ امیر المومنین نے کہا کہ اس کو حد پر جاری کر دو، حد جاری کر دی۔ پھر فرمایا، اخلاقی نصیحت کی، کہا اے بندہ خدا، تو نے گناہ کیا تھا، تیرا گناہ تو کسی نے دیکھا نہیں تھا، جب خدا نے تیرا پردہ رکھا تو خود کیوں نہ اپنا پردہ رکھ پایا؟ تنہائی میں اگر خدا سے معافی مانگ لیتا، خدا تو غفور الرحیم ہے، تجھے بڑے سے بڑے گناہ کی معافی دے دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے لوگو، اے اہل ایمان، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تیرا رابطہ تھا خدا کا، خدا کی نافرمانی کی، مولانا کو کیوں بتایا؟ نہ نبی کو کیوں بتایا؟ امام کو کیوں بتایا؟ جو تنہائی میں توبہ کر لو خدا معاف کر دے گا۔ جب خدا نے آپ کے لیے ایک دروازہ رکھا ہوا ہے تو اس دروازے سے آئیں۔ خدا بہانے مانگتا ہے انسان کی معافی کے، بہانے مانگتا ہے کہ میرا بندہ کسی ذریعے سے آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعائے عذاب کی، عذاب آ گیا، سنی ہوئی ہے یہ بات آپ نے۔ بعد میں کہا کچھ برتن بناؤ، کہا اب ان کو توڑو۔ جب توڑنے کا کہا تو کہا کہ میں نے خود بنائے ہیں۔ کہا نوح یہ تو میری مخلوق تھی، یہ تو میری مخلوق تھی۔ کیا فرق ہے ہمارے نبی میں اور دیگر ائمہ میں، دیگر انبیاء میں، کہ وہ عذاب کی دعا مانگتے تھے؟ ہمارے نبی نے کبھی عذاب کی دعا نہیں مانگی، ہمیشہ رحمت، رحمت للعالمین۔ حتیٰ امام حسین علیہ السلام آخر وقت جب پانی مانگ رہے ہیں، پیاس بجھانے کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک قطرہ پانی کا لے آتا، نجات پا جاتا۔ جس طریقے سے آپ مولانا کو چیک کرتے ہیں مختلف مسئلے پوچھ کے، تھرمامیٹر لگا کے مولوی کا علم چیک کرتے ہیں، امام تھرمامیٹر لگا کے ان کا ایمان چیک کر رہے ہیں کہ کسی میں کوئی اتنی رمق ہے کہ امام کی اطاعت کرے، ولو اتنی کہ ایک پانی کے قطرے کی حد تک، ورنہ امام کو کیا ضرورت تھی پانی کی؟ یہ ہدایت اعلان کر رہے ہیں، یہ آفتاب عالم تاب ہے، یہ ہر بہانے ہدایت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک نقطہ بھی ان میں ہدایت کا ہے وہ آ جائیں۔ حر نے کیا کیا؟ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ کیا کیا حر نے؟ ایک احترام ہی تو کیا، کہ اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی
میں وہی کہتا جو آپ نے مجھے کہا ہے۔ تو سمجھ آ گئی نا کہ اس میں ہدایت کی امید ہے؟ سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ امام ہر حال میں ہدایت دے رہا ہے، امام ہر حال میں چاہتا ہے کہ کوئی بھی گمراہی کے منجلاب سے نکل آئے، ہر حال میں۔ رحمت خدا اپنی رحمت کو بکھیرتا پھرتا ہے۔ یہ کائنات کافر کرنے کے لیے خدا نے نہیں بنائی، یہ خدا نے سب مخلوقات جہنم کے لیے نہیں بنائی۔ خدا کی جنت بہت بڑی ہے، مولوی کی جنت چھوٹی ہے جس میں اور کوئی نہیں جا سکتا۔ خدا کی جنت بہت بڑی ہے، جنت جہنم سے کئی برابر بڑی ہے۔ خدا ان ساری کائنات کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، خدا بہانہ مانگتا ہے کہ میرا بندہ کسی ذریعے سے آ جائے، بس آ جائے، میں غفور الرحیم ہوں۔ امام بھی ایسے ہی ہیں، ائمہ کا کام، خدا کا کام۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ وہ مشہور ہے نا کہ تمام انبیاء جو ہیں ان کا مقصد یہ تھا لوگوں کو دین میں داخل کریں، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو دین سے خارج کریں۔ یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر۔ نہیں یار، کافر نہیں ہے اتنے جتنے آپ نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو کفر کی فیکٹری ہے، ایسے جیسے جنت و جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں، یہ جنتی ہے وہ جہنمی ہے، کوئی ٹکٹ دے رہا ہے اور کوئی روک رہا ہے۔ بھائی یہ کون سی باتیں ہیں؟ جو فیصلے خدا نے کرنے ہیں وہ آپ نہیں کریں۔ خدا کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی کہیں پر کوئی نقطہ، کوئی دل میں کوئی ایک بات ایسی ہو، خدا کہتا ہے میرے بندے آ جا، قبول ہے۔ اور بالخصوص اگر جوان ہو، اگر جوان ہو، جوانی کے ساتھ تو خدا کا عشق ہے۔ بزرگوں کو توبہ کی ضرورت ہے، گڑ گڑانے کی۔ جوان کو اس طرح نہیں ہے، یہی کہ جوان آ جائے بس قبول ہے۔ پتہ ہے روایت کے لفظ ہیں، یہ روایت میں ہے کہ اگر کوئی جوان خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، خدا اپنے ملائکہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یا ملائکتی انظروا الی عبدی، اے میرے ملائکہ میرے اس بندے کو دیکھو، ترک شہوتہ من اجلی، اس نے اپنی خواہشات کو میرے لیے ترک کر دیا ہے۔ یہ بھی چاہتا تھا جائے اور کھیلے، اسی کے دوست کھیل رہے تھے۔ یہ بھی چاہتا تھا کہ جائے کمپیوٹر پہ بیٹھے، کوئی گیم کھیلے، کوئی کام کرے، لیکن یہ کہاں پر آیا ہے؟ یہ مجلس امام حسین میں آ گیا ہے۔ میرے ملائکہ یہ حسین کو رونے آ گیا ہے، لہذا فرمایا ایک آنسو جہنم کو بجھا دے گا۔ یہ کون سی جہنم ہے جو ہم سارا دن ایجاد کرتے ہیں، جو ہماری زندگیوں میں ہم بناتے ہیں؟ ائمہ نجات کے لیے ہیں، امت کی نجات کے لیے ہیں، نجات کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ فقط آئیں، دین اتنا مشکل نہیں ہے، آپ سے زیادہ مستحبات کی توقع نہیں ہے، فقط تھوڑے تھوڑے واجبات پر عمل کر لیں، بس ٹھیک ہے، کافی ہے۔ جب عمر تھوڑی زیادہ ہوئی تو پھر زیادہ اعمال کر لینا۔ جوانی میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بس جوانی میں اتنا ہی ہے کہ گناہ نہیں کریں، فقط گناہ نہیں کریں، اتنی حد تک اپنے آپ کو بچا لیں، کافی ہے، فقط گناہ نہیں کریں۔ یہ ختم کر دیتا ہے، یہ آلودہ کر دیتا ہے۔ یہ آلودگی پھر بہت ساری ہدایتوں سے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر جوان آلودہ ہو جائے پھر کہیں نہیں پہنچ پاتا، پھر ہدایت کی راہ پر نہیں چل سکتا، اور جب عمر کے ایک حصے تک پہنچ جائیں تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ وہ جو جوانی والی پاکیزگی ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتی۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔
جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ بڑھاپے میں بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ رسول اللہ کے پاس آیا ایک باپ شکایت لے کر، میرا بیٹا نافرمان ہے، بات نہیں مانتا، کہ نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، کہا جی ہاں آتا ہے، کہا پھر ٹھیک ہے صبر کرو، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ جس پتھر پہ پانی پڑے متصل، شعر تھا ہمارے پاس کتابوں میں، اردو کی کتاب میں ایک شعر تھا، ابھی شاید ہے یا نہیں، جس پتھر پہ پانی پڑے متصل، بے شبہ پتھر کی گھس جائے گی سیل۔ ہمارے علماء میں ایک عالم دین ہے، اہل سنت علماء میں ہے، تفتزانی، بہت ہی کند ذہن تھے، بہت ہی کند ذہن تھے۔ مدرسے میں آئے، کچھ عرصہ رہتے تھے، ایک تو بہت لیٹ آئے، بہت لیٹ آئے، کافی ساری عمر کا حصہ گزر چکا تھا، مدرسے میں آ گئے۔ جب آئے تو کچھ سمجھ نہیں پاتے تھے، استاد تنگ آ کر مدرسے سے نکال دیتے تھے، شاید مصری تھے یہ، کئی دفعہ استادوں نے نکالا، ایک دفعہ نکالا، خود اپنے آپ سے تنگ آ گئے کہ کیا بات ہے میں ہی نہیں سمجھ پاتا، تو پہاڑوں کی طرف رخ کر لیا، دیکھا کہ ایک جگہ سے اوپر چشمہ کہیں پر تھا اور وہ ایک ایک قطرہ گر رہا ہے، نیچے پتھر میں سوراخ ہو گیا ہے، وہیں پر سوچتا ہے اور کہتا ہے کیا میرا دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے؟ دوبارہ مدرسے میں واپس آیا، پڑھنے لگا، دقیق ترین کتابیں اس نے لکھی ہیں۔ فارسی کی ایک مثال ہے، کہتے ہیں درخانے اگر کس است یک حرف بس است، گھر میں اگر کوئی ہو ایک بات کافی ہے، یعنی کیا؟ یعنی اگر انسان کا ضمیر بیدار ہو، لمبے چوڑے درس دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات کریں تبدیل ہو جاتا ہے، لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت ہی نہیں، ایک بات جو دل پر لگ جائے۔ چور ہے، بدماش ہے، کسی کی ناموس کا خیال نہیں رکھتا، کسی کی ناموس کا خیال نہیں رکھتا، جو گناہ تصور کر سکتے ہیں کرتا ہے۔ کہیں تالاب پر خواتین پانی بھر رہی تھی، اس کو کوئی خاتون کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے، کہتا ہے کہ کل اس کو تیار کر کے رکھنا، میں آؤں گا اور اسے لے جاؤں گا۔ علاقے والے جانتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے بدکار آدمی ہے، یہ کرے گا، ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں آیا ہے، دروازے سے نہیں آیا، دیوار پھلانگا ہے، جو ہی دیوار پھلانگا ہے، ساتھ والے گھر سے ایک آیت کی آواز آ رہی تھی، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، آیا اہل ایمان پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی خاطر ڈر جائیں؟ جو ہی اس نے یہ سنا فوراً متوجہ ہو گیا قرآن کی طرف، وہیں پر رک گیا، ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا خدایا وقت آ گیا ہے۔ امام جعفر صادق اسلام کے زمانے میں فضیل ابن عیاض اپنے زمانے کے مقدس ترین لوگوں میں سے گزرا ہے، اپنے زمانے کے مقدس ترین بندوں میں سے فضیل ابن عیاض کا واقعہ ہے، کہا خدایا وقت آ گیا ہے، میری تبدیلی کا وقت آ گیا ہے، میں تبدیل ہو گیا، یہ بات مجھے سمجھ آ گئی، بس آج کے بعد اس طرح نہیں ہوں نا، میں نے عہد کر لیا کہ میں وہ نہیں ہوں۔ امام جعفر صادق قسم کے زمانے میں پاکیزہ ترین افراد میں سے یہ ہو کر مرا ہے، ابتدا اچھی نہیں تھی، انتہا انتہائی اچھی ہو گئی، کیوں؟ ایک بات، ایک آیت کی وجہ سے، زیادہ نہیں، کوئی یوں نہیں ہے کہ لمبے چوڑے سے درس پڑھے ہو، نہ اس طرح نہیں ہے، دین اس طرح نہیں ہے،
دین آپ کی دنیاوی زندگی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں ہے، دین آپ کو دنیا میں بڑھاتا ہے، نہ کہ پکڑ کے ایک جگہ پر قید کر لیتا ہے۔ وہ دین نہیں ہے۔ ہم دین کے بہانے بناتے ہیں، کبھی دین کے ذریعے سے اپنے پیسے بچاتے ہیں، کبھی دین کے ذریعے سے کوئی کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی ذات کے استفادے کرتے ہیں دین سے، لہذا دین کا وہ جو تصویر ہے نا وہ ہمارے ذہن میں کچھ اور ہی ہے، نہ اس طرح نہیں ہے۔ دین خدا رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، کائنات کے لیے، مسلمانوں غیر مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں نہ انسانوں حتیٰ غیر انسانوں کے لیے۔ رسول رحمت ہے، امام رحمت ہیں، امام رحمت ہیں، امام قاتل نہیں ہے، ہم قاتل امام کے پیروکار نہیں ہیں۔ یہ غلط تصور ہے، غلط بات ہے کہ امام زمانہ آئیں گے اور علماء کے گلے کاٹیں گے۔ بھائی جس نے آدمی نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہو وہ پڑھے لکھے بندوں کے گلے کاٹ دے گا، پھر پیچھے کیا بچ جائیں گے؟ 4 ملنگ جو 6 سال نہاتے بھی نہیں ہیں۔ ان کے ذریعے سے امام نے حکومت کرنی ہے دنیا پر، اور ان کو تو کوئی اپنے گھر کی چابی دے کر راضی نہیں ہے، تو امام ان کو کائنات کی چابیاں دے دیں گے۔ یہی جو گھوٹا گھوٹ کے پیتے ہیں گھر کی لنگری میں، اس کو کیا کہتے ہیں جس میں خواتین کوڑتی ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں جی؟ کنڈی، ٹھیک ہے نا، لنگری یا کنڈی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اپنے گھر کی کنڈی میں بھنگ گھوٹ کے پیئے، پھر دیکھیں گے جب انہیں اپنے گھر کی کنڈی نصیب نہیں ہوتی تو کائنات کی کنجی کیسے ان کے ہاتھ میں امام دیں گے؟ امام قتل کرنے کے لیے نہیں آ رہے، امام رحمت للعالمین کے وارث ہیں، امام لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن وہ پھوڑے جو جسم پر نکل آئیں، جن کا کوئی علاج نہ ہو، اگر وہ باقی رہیں تو جسم درد میں مبتلا ہوگا۔ ہر عاقل ڈاکٹر کہتا ہے کہ جسم کو سالم رکھو، اس پھوڑے کو کاٹ دو، اس کو کیا کرو؟ کاٹ دو، کیونکہ اگر یہ رہا جسم میں ممکن ہے کینسر بنا دے، ممکن ہے یہ پورے جسم میں پھیل جائے۔ وہ افراد کہ جو اپنی گندگی کی تمام حدیں پار کر چکے ہوتے ہیں اور اسلامی معاشرے کے لیے کینسر کا پھوڑا پڑ جاتے ہیں، امام جو طبیب امت ہے ان کی ذمہ داری ہے امت کے وجود کو ان سے پاک کر دیں، اور وہ زیادہ نہیں ہوتے، وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ امام رحمت ہیں، امام ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے پاس ہٹلر کے وارث کے منتظر نہیں ہے، ہم رحمت للعالمین کے وارث کی انتظار میں ہیں۔ فقط فرق یہ ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں، اس وقت کے لیے آمادہ کریں کہ اگر یہ ہماری زندگی میں ہو تو اس قابل ہو کہ وہاں جا سکیں، کیونکہ وہاں وہی جائیں گے جو پاکیزہ ہوں گے۔ کتنے صحابی تھے مدینے میں؟ کتنے سید تھے مدینے میں؟ کربلا میں کتنے گئے؟ 18۔ کتنے بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے؟ 11۔ بیٹیاں علیحدہ۔ کربلا میں کس کی اولاد ہے؟ فقط علی بن ابی طالب ہے، سام جعفر اور عقیل، اس کے علاوہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ کہاں گئے تھے؟ اچھا سید نہیں تھے، دوسرے مسلمان کم تھے۔ رسول اللہ کی زندگی میں آخر وقت میں 1.25 لاکھ سے زیادہ حج کرنے گئے تھے۔ حج پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ اس زمانے میں اس سے زیادہ خرچہ آتا تھا، آج کل سے اس زمانے میں سے زیادہ خرچہ آتا تھا، کیونکہ پیدل جانا ہوتا تھا اور مشکل سے ہی کوئی حج کو جاتا تھا پھر واپس لوٹ کے آتا تھا۔ راستے میں پانی نہیں ملتا تھا، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ڈاکٹر تو نہیں ہوتے تھے۔
تو امت اسلامی کی کتنی تعداد ہوگی؟ کم از کم 10 برابر. پھر 60 سال بعد کتنی تعداد ہو گئی؟ بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد. کربلا میں کیوں نہیں گئے؟ یہ سب امام حسین کے دشمن تھے، کیوں نہیں جا پائے؟ کربلا میں جانے کے لیے صلاحیت چاہیے. کربلا میں جانے کے لیے صلاحیت چاہیے. ہر شخص کو اعزاز شہادت نصیب نہیں ہو سکتا. ایک آدمی ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ کربلا میں موجود تھا، زندہ بچ کے آ گیا. یزید کے لشکر میں نہیں تھا، امام حسین کے لشکر میں تھا. امام جعفر صادق ایسا فرماتے ہیں اگر وہ آدمی فلاں گناہ کرتے مر جاتا، ایک برا عمل اگر کرتے مر جاتا، اس کے لیے بہتر تھا جو موت آئی ہے اس سے. کربلا کا غازی تھا، گیا بچ کے آ گیا، شہادت نصیب نہیں ہوئی. بہت مہم ہے میرے عزیزو جوان بھائیو، بہت مہم ہے. جب تک روح کی پاکیزگی نہیں ہوگی یہ بناوٹیں کسی کام نہیں آئے گی. سر جھکا کے چلنا، گلے میں رومال ڈالنا، داڑھی رکھنا، یہ کچھ نہیں ہے. ان سے پہچان نہیں ہوتی. حتی نماز، حتی روزے. نماز روزے وہی صحیح ہیں جہاں دل میں بھی پاکیزگی ہو، اور اگر نماز کے ذریعے سے دل میں پاکیزگی نہ آئے پھر اپنی نماز پر نظر ثانی کریں کہ یہ نماز نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. دین کا کام ہی یہی ہے کہ فلٹر کرنا، پاکیزہ کرنا. یہ کیسا دین ہے جو پاکیزہ نہیں کر رہا؟ کیا میں اتنا آلودہ ہو گیا ہوں کہ مجھے نماز بھی پاک نہیں کر رہی، نماز بھی مجھ میں تبدیلی نہیں لا رہی؟ نہ نہ نہ، اس طرح نہیں ہوتا. دین کا کام سب سے پہلے آپ کو ایک شفاف آئینہ بنانا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی داغ، کوئی دھبا نہ ہو. یہ دین کا مقصد ہے، اور اس کے لیے کوئی لمبا سفر طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عہد چاہیے، ایک عہد، ایک عزم چاہیے، ایک ارادہ چاہیے. کیوں بزرگی میں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بزرگی میں انسان کی قوتیں کم ہو جاتی ہیں. جس طریقے سے انسان کے جسم کی دیگر قوتیں کم ہو جاتی ہیں، انسان کی قوت ارادہ بھی کم ہو جاتی ہے. اور یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب انسان میں قوت ارادہ پائی جائے اور مضبوط ہو، اور یہ وقت جوانی کا وقت ہے. یہ وقت جوانی ہے. اگر اس موقع پر یہاں اپنے آپ کو تبدیل کر لیا پھر ٹھیک ہے، نہیں کر پائے نہیں کر پائیں گے، پھر ایک حد تک آگے آئیں گے، ایک حد تک، اس سے زیادہ نہیں آ سکتے. لیکن اگر تبدیل کر لیا یہاں پر ظاہری طور پر، اگرچہ چھوٹے موٹے گناہوں میں بھی مبتلا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ان الحسنات قرآن مجید میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. نیکیاں برائیوں کو حتیٰ خداوند نے متعلق ہے، حدیث میں ہے، کہا میں اپنے بندے کا گناہ فوراً نہیں لکھتا. ملائکہ فوراً نہیں لکھتے گناہ جب کرتے ہیں تو خدا صبر کرتا ہے کہ آیا نماز کے وقت میرے پاس آتا ہے یا نہیں آتا. جب نماز میں آیا توبہ کی، خدا کہتا ہے اصلا لکھو ہی نہیں، لکھو ہی نہیں اس کو گناہ. اور تھوڑا گناہ کار تھا. کیا امام حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالنا یہ کم گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. امام کے مقابلے میں آ جانا. کس نے کربلا کی ظاہراً، کس کی وجہ سے کربلا کی طرف آئے؟ امام تو کوفہ جا رہے تھے. یہ راستہ کس نے موڑا؟ حر نے.
کتنا بڑا گناہ تھا، لیکن اس گناہ کے ساتھ ایک نیکی تھی. وہ کیا تھا؟ احترام حضرت زہرا. جناب سیدہ نے حر کو نجات دے دی. کتنی کریم ہے یہ، کتنا کریم ہے یہ خاندان، کیونکہ احترام کرتا ہے. اگر ہمیں کربلا تک بھی لے کر آیا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. بڑا شرمندہ تھا حر. جب کوئی کسی لشکر کی طرف آتا ہے معمولہ لڑائی کے لیے تو اس کے نیزے کا رخ اس طرح ہوتا تھا، سامنے کی طرف، اور سر اٹھائے ہوئے ہوتا تھا. حر کی حالت یہ تھی، جب آ رہا تھا تو سر جھکائے ہوئے تھا، نیزے کا رخ بھی نیچے کی طرف تھا. صبح ہوئی، نماز فجر پڑھی، نماز کے بعد رسول اللہ کا عمامہ اپنے سر پر رکھا، رسول اللہ کی تلوار اٹھائی، رسول اللہ کی نعلین پہنی، رسول اللہ کا لباس پہنا، میدان میں آ گئے. اے لشکر اشکیا، آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ اگر شک ہے تو فلاں فلاں آدمی زندہ ہیں، زید ابن ارقم سے جا کے پوچھ لو میں کون ہوں، انس ابن مالک سے جا کر پوچھ لو میں کون ہوں، جابر ابن عبداللہ انصاری سے جا کر پوچھو میں کون ہوں. ان لوگوں نے دیکھا ہے رسول اللہ کا میرے ساتھ کیا تعلق تھا. فلاں فلاں صحابی آپ میں موجود ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو میں حسین ہوں. لوگو، میرے سر پر عمامہ رسول اللہ کا ہے، میں نے جو عبا پہنی اپنے جسم پر یہ رسول اللہ کی ہے، میرے پاؤں میں نالین رسول اللہ کی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں بِمَ تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، کیوں میرے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہو؟ کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہے؟ کیا کسی حرام کو حلال کیا ہے؟ کیا میں نے خدا کے دین میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ اثر ہوا؟ تاریک دلوں پر اثر نہیں ہوا. بیٹے نے پوچھا بابا کیا؟ کہا بیٹا یہ لشکر جہنم کی طرف جا رہا ہے. میں تو ادھر نہیں جاؤں گا. کہا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. بھائی کو کہا، بھائی کو بھی لے آیا اپنے غلام. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، 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 کربلا
محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا ٹوٹا پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا ٹوٹا پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا پشت میں حضرت شبیر کے بھی غم آیا ٹوٹا پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا پشت میں حضرت شبیر کے بھی غم آیا ٹوٹا پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے ساتھ کلبے کو لیے وارث آدم آیا ٹوٹا پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے ساتھ کلبے کو لیے وارث آدم آیا ٹوٹا پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا ظالمہ اس کو دو بوند پلا دو پانی ظالمہ اس کو دو بوند پلا دو پانی لبوں پر میرے بے شیر کا ہے دم آیا ٹوٹا پکتا
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد